شا کرو گی؟ یہ شادی جو ہے یہ ایک کانٹریکٹ سمجھ کے، تو ذہنی طور پہ کہیں یہ نفسیات کے مریض تو نہیں ہے کہ ایک کانٹریکٹ سمجھیں کہ بھئی یہ ایک 2-4 ماہ کا یا 5 سال کا ایک کانٹریکٹ ہے نکاح کی صورت میں، اسے کیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا، اگلے شخص کے ساتھ یہ سٹارٹ ہو گیا، کہیں ان کو نفسیات کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نفسیات کا بھی کافی مسئلہ ہے ان کا۔ اور ان کی کال اور فعل کے اندر کتنا تضاد ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق ہیں وہ جو ٹی وی پہ ان کا چہرہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک مذہبی بہت کوئی دیندار شخص کھڑا ہے، کوئی بہت ہی جو ہے؟ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ دانیہ شاہ، یہ آپ لوگ شاہ ہیں یا پھر آپ لوگوں کی کاسٹ کیا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو یہ غلط فہمی ہے سب سے پہلے یہ دور ہو کہ آپ لوگوں کی آخر کاسٹ کیا ہے اور دانیہ کی اصل عمر کیا ہے؟ عامر لیاقت صاحب کی پہلی، پھر دوسری، اب تیسری، اور اب پتہ نہیں یہ کہاں تک جو ہے لسٹ جاتی ہے نمبر شمار کی، تو مسلسل جو ناکامی کی وجہ کیا ہے شادیوں کی، جو ان کی مسلسل شادیوں کی ناکامی کی جو وجہ ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کیا وجہ ہے وہ؟ اور جو لڑکیاں عامر لیاقت صاحب سے شادی کرنے کی خواہش مند ہوں، آپ انہیں کیا پیغام دیں گی کہ اگر ان سے شادی کرنی ہو تو پہلے ان میں کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ اچھا، دانیہ کی شادی کے بعد سے لے کر اب تک ان 3 سے 4 ماہ کے اندر تقریباً اب تک عامر لیاقت صاحب جو ہے آپ کو کیا کچھ دے چکے؟ اچھا، عامر لیاقت صاحب کے بارے میں آپ نے کہا وہ عالم ہے، عالم دین، اسی طرح مذہبی اسکالر، آخر اصل معنی میں وہ ہیں کیا؟ یعنی مذہبی اسکالر ہیں، کوئی عالم دین ہیں، صحافی ہیں، اینکر ہیں، یا پھر کوئی سیاست دان ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ جو ٹائم ہے ان کے ساتھ گزارا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آخر ہیں کیا؟ السلام علیکم ناظرین، ہمارا پاکستان کے ساتھ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر امین۔ ناظرین، عامر لیاقت حسین صاحب جو کہ آئے روز خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے کسی بھی نیگیٹو خبر کو لے کر آئے روز وہ خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ اس وقت ہم لودھرا میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ عامر لیاقت حسین صاحب کی جو تیسری زوجہ تھی دانیہ شاہ، ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ دانیہ شاہ، یہ آپ لوگ شاہ ہیں یا پھر آپ لوگوں کی کاسٹ کیا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو یہ غلط فہمی ہے سب سے پہلے یہ دور ہو کہ آپ لوگوں کی آخر کاسٹ کیا ہے اور دانیہ کی اصل عمر کیا ہے؟ جی، ہماری کاسٹ ہم ملک ہیں، ڈاور مشہور ہیں، یہ ہمارا گاؤں موزہ ڈاورا کے نام کا ہے اور ملک ہیں ہم، اور ہمارے نکاح نامے پہ بھی ملک ہی لکھا ہوا تھا، دانیہ ملک ہی لکھا ہوا ہے، اور جو سید بنایا ہے وہ عامر بیٹے نے خود ہی اپنا بنایا کہ شاہ ہے، یہ دانیہ شاہ انہوں نے خود نام کا ہے، دانیہ تو ہے لیکن شاہ انہوں نے خود اپنے سے لگایا۔ اگر ہم شاہ ہوتے تو ہم اپنے نکاح نامے پہ بھی وہی کاسٹ لکھواتے، لیکن نہیں، ہم نے جو ہے ہم نے وہی کاسٹ لکھوائی ہے۔ اور جو عمر کی بات آپ نے کہی ہے، تو ان کا آج سے 7 سال پہلے، ابھی دانیہ 9 سال کی تھی تب کا بے فام بنا ہوا ہے، سب بچوں کا بے فام بنا ہوا ہے۔ اب اس کا آئی ڈی کارڈ، یہ 18 سال کی ہوئی ہے تو اس کا آئی ڈی کارڈ بن گیا ہے، وہ آئی ڈی کارڈ بھی میرے نام کا ہے۔ اور آج کل ایسا دور نہیں ہے کہ غلط عمر کا آئی ڈی کارڈ بنا جائے، بہت سختی ہو چکی ہے، نہ کوئی رشوتیں لیتا ہے، نہ ہی کوئی یہ فیک کام کرتا ہے، اس کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہے، اور میں آپ کو اس کا 18 سال کا دکھا بھی دیتی ہوں، آئی ڈی کارڈ جو بنا ہوا ہے اس کا۔ یہ عامر لیاقت حسین صاحب جو ہیں، ان کا رشتہ یہ آپ کی طرف کیسے ہوا؟ یہ ٹاکرا آپ لوگوں کا کیسے ہوا؟ بیٹا یہ نصیبوں سے ہوا، نصیبوں کا کام ہے، بس وہ ایک دن آئے ادھر میلاد پہ، پھر ہمارے گھر آ گئے، بارش تھی بہت زیادہ، بارش میں آئے ہمارے پاس، ایک رات ادھر رہے، تو ہنسی خوشی باتیں ہوتی رہے اور دوسروں بیویوں کے گلے شکوے بھی ہوتے رہے۔ انہوں نے ہمیں فل اعتماد میں لیا کہ میں عالم دین بندہ ہوں، میں اللہ رسول کی ایسے قسمیں نہیں کھاتا، تو مجھے وہ اللہ رسول، اور بات بھی سچ ہے، ہماری جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں ہمیں رسول اللہ اور اللہ پاک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو جب اس نے یہ حدیثیں سنائی اور ان کی قسمیں اٹھائی، تو پھر ہم نے اعتبار کر کے اپنی بیٹی کا اسی ٹائم نکاح کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں سارے آپ کے خیال رکھوں گا، آپ کے بچوں کا خیال رکھوں گا، تو میں آپ کا بڑا سردار بیٹا بن کے دکھاؤں گا۔ تو میں اسے کہتی بھی بڑا سردار بیٹا تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑیں گے۔ اچھا، یہ جب آپ نے رشتہ کیا اس وقت عامر لیاقت صاحب کی جو ہے وہ دوسری شادی ہو چکی تھی، یعنی دوسری شادی تھی ان کی، پہلی بیوی کو وہ چھوڑ چکے تھے دوسری بیوی کی وجہ سے، اور جب ان کی تیسری دانیہ سے آپ کی بیٹی سے شادی ہونے لگی تو انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ایک شخص جب مسلسل ایسا کرتا آ رہا ہے کہ پہلی، دوسری، تیسری، تو وہ کل کو آپ کی بچی کو بھی چھوڑ سکتا ہے کسی چوتھی کے لیے؟ نہیں، اس نے ہمیں مکمل مطمئن کیا،
اس نے کہا میں نے پہلی بیوی کو کروڑوں روپے دیے ہیں اور اس کا مستقبل بنایا ہے، بچوں کا بنایا ہے، اور پہلی بیوی کو میں نے ڈاکٹر بنایا ہے، اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم اکیلی نہیں جاؤ گی عالم آن لائن کرنے نا، اکیلی نہیں جاؤ گی، میں ساتھ جاؤں گا جیسے ساتھ جاتا ہوں، لیکن اس نے کہا میں علیحدہ سیٹ لوں گی۔ پھر اس وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے دوسری شادی کی۔ دوسری بیوی آئی تو اس نے کہا جی میں اسے لے جاتا تھا انٹرویو پہ، جہاں میرا شو ہوتا تھا میں لے جاتا تھا۔ اس نے کہا جی میں نے بھی اکیلے اور مردوں کے ساتھ ڈرامے کرنے ہیں، فلمیں کرنی ہیں، تو اس سے بھی میری یہی اسی بات پہ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو میں نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ میں نے اسے کہا یا مجھے چنو یا فلم انڈسٹری چنو، تو اس نے کہا میں وہی انڈسٹری چنوں گی، میں تمہیں نہیں چنتی۔ وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئی، آج 14 مہینے ہو گئے ہیں، وہ میری دوسری بیوی چلی گئی ہے۔ تو آپ لوگ شریف لوگ ہو، آپ کو تو شوق نہیں ہے فلموں میں ڈراموں میں آنے کا۔ میں جہاں جاؤں گا اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤں گا، انٹرویو ہے یا کوئی پروگرام ہے یا کوئی ڈرامہ بھی کرنا ہے تو میں نے اپنے ساتھ ہی اپنا دانیہ کو لے جانا ہے۔ ہم نے کہا بیٹا آپ کی بیوی ہے، آپ چاہے اسے اجازت دیں نہ دیں، اس میں ہمارا تعلق نہیں ہوگا، ہم نے آپ کو دے دیا، بچی دے رہے ہیں، تو بس آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کا عزت سے رکھنا ہے، باقی ہمیں شوق نہیں ہے۔ ہماری بیٹی نہیں کہے گی کہ میں نے اکیلے ڈرامے کرنے ہیں یا فلموں میں جانا ہے۔ اچھا، دانیہ کی شادی کے بعد سے لے کر اب تک ان 3 سے 4 ماہ کے اندر تقریباً اب تک عامر لیاقت صاحب جو ہے آپ کو کیا کچھ دے چکے ہیں؟ یعنی کیا کچھ آپ نے ان سے لیا ہے یا انہوں نے دیا ہے؟ بیٹا کچھ بھی نہیں دیا، نہ لیا ہے نہ دیا ہے، ہم نے بیٹی دی ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، بیٹی دی ہے، شادی کر کے دی ہے۔ اس نے وعدے کیے تھے ہم سے، وعدے کیے تھے، اس نے کہا میں جب حالات ٹھیک ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ کھڑوں گا، آپ کی سپورٹ بنوں گا، آپ کو شہر میں گھر بھی لے دوں گا، آپ شہر میں رہنا، یہاں گاؤں میں رہ رہی ہوں، اور دانیہ کا کہا تھا گاڑی لے کے دوں گا، جو باقی جزات میری بچی ہے یہ میں اپنی بیوی دانیہ کے نام کروں گا۔ تو کچھ بھی نہیں لیا، جب بنی نہیں 3 مہینے دوسرے دن سے لڑائیاں شروع ہو گئی، تو وہ کیا ہمیں گاڑیاں دیتا یا کیا جزات دیتا؟ جب بنی نہیں دوسرے دن سے لڑائی شروع ہو رہی تھی، تو یہ تو ہم نے 3 مہینے چلایا بچی کو، ہم نے کہا پیار سے تم وہاں سے کسی طریقے سے نکل آؤ، کہیں یہ مار نہ دے تمہیں۔ صحیح۔ تو جب تھی لڑائیاں جھگڑے تو وہ ہمیں کیا دیتا؟ ہر چیز صلح میں ہوتی ہے نا، کوئی چیز کسی کو کوئی دیتا ہے، صلح ہوتی ہے، بنی بنا ہوتی ہے، تو کوئی کسی کو دیتا ہے۔ جب چلی جھگڑے رہے ہیں، وہی لڑائی رہی ہے، تو وہ کیا دیتا ہمیں؟ عامر لیاقت صاحب کی پہلی، پھر دوسری، اب تیسری، اور اب پتہ نہیں یہ کہاں تک جو ہے لسٹ جاتی ہے نمبر شمار کی، تو مسلسل جو ناکامی کی وجہ کیا ہے شادیوں کی، جو ان کی مسلسل شادیوں کی ناکامی کی جو وجہ ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کیا وجہ ہے وہ؟ پہلی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہائپر بہت جلدی ہوتے ہیں، اس سے بڑی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کمپنی کرو، آئس کرو۔ یہ اب اس عورت کو رکھ یعنی سکتے ہیں، نشہ ہاں نشہ کرتے ہیں، یہ اس عورت کو رکھ سکتا ہے جو نشہ کرتی ہو، اس کے ساتھ کی ساتھی ہو، تب تو بن سکتی ہے اور آگے بیوی رہ سکتی ہے، وہ بھی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ اس کے بعد غصہ بہت زیادہ کرتا ہے، یا خود کو مار دے گا یا اس بیگم کو مار دے گا۔ تو اس لحاظ سے کوئی خاندانی شریف لڑکی نہ کوئی دے گا تو نہ ہی کوئی رہ سکتی ہے۔ صحیح۔ اور جو لڑکیاں عامر لیاقت صاحب سے شادی کرنے کی خواہش مند ہوں، آپ انہیں کیا پیغام دیں گی کہ اگر ان سے شادی کرنی ہو تو پہلے ان میں کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ ہاں، جن لڑکیوں نے شادی کرنی ہے تو پہلے وہ اپنا ذہن، دل، دماغ اپنے خاندان کو بول دیں بھئی میں نے جانا ہے اور اس کا نشہ بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ کمپنی بھی دینی ہے، اور پوری رات پورا دن 24 گھنٹے کھانا بھی نہیں کھانا ہے۔ جب نشہ کرنا ہے تو کھانے کا کیا کام ہے؟ کھانا تو کھانا ہی نہیں ہے، جب وہ اثر ختم ہوگا تمام نشوں کا تو پھر کھانا کھایا جائے گا۔ اگر ان کو یہ قبول ہے تو ہماری طرف سے جائیں، وہ شادیاں کریں، ایک نہیں 10 بار کریں، 100 بار کریں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم اپنی بچی سے یہ کام نہیں کروانا چاہتے۔ ہمیں ہر چیز قبول ہے، مار پیٹ، ڈانٹنا، بھوکا رہنا، ہمیں ہر چیز قبول ہے، نشہ کرنا قبول نہیں ہے۔ ہم اپنی بچی سے، ہماری بچی معصوم ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم یہ نشوں والے کام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے عامر کا فعل ہے، وہ خود کرے نشے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہماری بچی کو نہ کہتا کہ میرے ساتھ کمپنی کرو، نشے کرو، نہیں کرتی تو گولی مارتا ہوں، یا پریشر رکھنا، تھپڑ مارنا کہ میں نے لیا اس لیے ہے تم غریبوں کی بچیوں کو کہ میں نشے کرواؤں گا، میں نے لیا اس خاطر ہے۔ صحیح۔ کیا کہتے تھے کہ غریبوں کی بچیوں کو اس لیے لیتے ہیں کہ بھئی وہ نشے کروا سکیں انہیں؟ ہاں،
اس نے کہا میں نے لیا اس لیے تھا کہ تم میرے ساتھ کمپنی کرو گی، نشہ کرو گی۔ یہ شادی جو ہے یہ کانٹریکٹ سمجھ کے، تو ذہنی طور پہ کہیں یہ نفسیات کے مریض تو نہیں ہے کہ ایک کانٹریکٹ سمجھیں کہ بھئی یہ ایک 2-4 ماہ کا یا 5 سال کا ایک کانٹریکٹ ہے نکاح کی صورت میں، اسے کیا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا، اگلے شخص کے ساتھ یہ سٹارٹ ہو گیا، کہیں ان کو نفسیات کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نفسیات کا بھی کافی مسئلہ ہے ان کا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے تو یہ 3 مہینے دیکھا ہے کہ نشہ کر رہا ہے۔ اور یہ بھی میری بیٹی نے مجھے دکھانے کے لیے، میں نہیں مانتی تھی، میں کہتی اتنا بڑا عالم آن لائن بندہ ہے، MNA ہے، اس کا دنیا میں نام ہے، تم کہہ رہی ہو کہ وہ نشے کرتا ہے؟ میں نہیں مانتی بھائی، میں ڈانٹتی تھی اپنی بیٹی کو، تم اداس ہو اس لیے ہمارے پاس آنا چاہتی ہو، تمہارا وہاں دل نہیں لگ رہا۔ تو 1-2 بار جب حد سے زیادہ لڑائی ہوئی تو میں نے اس کی چیخوں کی آواز سنی، پھر اس نے نا ویڈیو بنا کے میرے پاس بھیجی، اور وہ ویڈیو ہم نے نہیں دنیا میں پھیلائی، جس نے پھیلائی ہے وہ خود اپنا پتہ کرے، وہ سزا بھی بھگتیں گے جنہوں نے اس کی ویڈیو لگائی ہے۔ لیکن اس میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، بیوی کا پردہ نہیں اتارا، بیوی نے پردہ اتار دیا، یہ کر دیا وہ کر۔ بھائی آپ اس چیز کو دیکھیں جو چیز وہ کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس چیز پہ فوکس کریں نا آپ لوگ۔ آپ اس کے بنا کپڑے والے کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس پہ توجہ نہیں کر رہے جو وہ کام کر رہا ہے، اس کو دیکھیں نا، جو چیز وہ کر رہا ہے اس پہ فوکس کریں کہ اسے روکیں، اور اگر نہیں روکو گے تو یہ پاگل ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان دے دے گا یا اپنے آپ کو نقصان دے دے گا۔ اچھا، عامر لیاقت صاحب کے بارے میں آپ نے کہا وہ عالم ہے، عالم دین، اسی طرح مذہبی اسکالر، آخر اصل معنی میں وہ ہیں کیا؟ یعنی مذہبی اسکالر ہیں، کوئی عالم دین ہیں، صحافی ہیں، اینکر ہیں، یا پھر کوئی سیاست دان ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ جو ٹائم ہے ان کے ساتھ گزارا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آخر ہیں کیا؟ دیکھیں ہماری بچی نے جو ٹائم اس کے ساتھ گزارا ہے وہ ہر طرح کا، اپنا محرم آ جائے تو شیعہ بن جاتا ہے، رمضان آ جائے تو سنی بن جاتا ہے، اچھا سیاست آ جائے تو سیاسی بن جاتا ہے، اگر مذہب والی بات پہ آ جائے تو آن لائن عالم آن لائن یعنی کہ مولوی کہلاتا ہے۔ اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اب تو اس کا اپنا بھی دماغ نہیں ہے، پل میں وہ کچھ کہتا ہے، پل میں وہ کچھ کہتا ہے۔ اور ان کی کال اور فیل کے اندر کتنا تضاد ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں اس کے مطابق ہیں وہ، جو ٹی وی پہ ان کا چہرہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک مذہبی بہت کوئی دیندار شخص کھڑا ہے، کوئی بہت ہی جو ہے؟ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ کسی چیز کے لائق ہی نہیں رہے، جو اندر کی اس کی باتیں ہیں نا وہ ہمارے پاس ہیں اندر کی، اور نہ ہی ہم نے پہلے ہی نہیں نکالے تھے، وہ ہمیں ناجائز غلط کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ نہیں، اچھے برے کا جواب سوال اللہ نے لینا ہے، عوام کو وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں، تم تو ایسوں میں گھسے ہو نا، ہمیں برا کہہ رہے ہو، تم پھر کون سے اچھے ہو؟ ہم بروں کے ساتھ تم رشتہ جوڑنے آ گئے، سب سے برے تو تم ہو۔ عوام کو یہ جواب دینا چاہیے، عوام جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ دانیہ ایسی ہے، دانیہ ایسی ہے، عوام کو کہنا چاہیے عامر تم تو بڑے عالم آن لائن تھے، تم تو بڑے شریف تھے، تم ایک برے گھر میں چلے گئے، تم نے ایک بری بیوی لے لی، اس سے سوال جواب لوگوں کو کرنا چاہیے، ہم پہ نہیں تلخیاں کرنی چاہیے۔ ہم تو سادہ لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، ہم نے اس کی دینی باتوں پہ، اس کا نا جو اللہ کی حدیثیں، حضور پاک کی حدیثیں اور انبیاء کی حدیثیں پوری رات سناتا رہا، ہم نے کہا یہ تو بھئی ولی ہے، اس سے بڑا ولی دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے اس لیے اسے بیٹی دے دی۔ اچھا، آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی خلا کے لیے بھی آپ لوگوں نے اپیل دائر کی ہے، تو واپسی کے آپ لوگوں کے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، کیا آپ لوگوں کے واپسی کے چانسز ہیں کہ یہ فیصلہ آپ لوگوں کا واپس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بیٹا، فیصلے واپسی اس سے کیے جاتے ہیں جو اچھے انسان ہوتے ہیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی میڈیا والے آ کے کہتے ہیں پیسے پیسے، باہر لوگ بھی کہتے ہیں پیسے پیسے، اس کے علاوہ اور کوئی کسی کو کام نہیں ہے۔ بھئی ہم 3 مہینے سارے رہے ہیں، اگر ہم لالچی لوگ ہوتے، پیسے لینے والے ہوتے تو ہم اپنی بیٹی کو کہتے جو مرضی یہ کہتا ہے کرتی جاؤ، پیسہ تو آ رہا ہے نا، باہر گھومنے سے اچھی بات ہے، ایک ہی بندہ دے رہا ہے، نشہ کروا رہا ہے تو کروانے دو، کرتی رہو، پیسہ تو آ رہا ہے نا، پیسے کو اہمیت دیتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں لعنت پیسوں پہ۔ الحمدللہ میرا خاوند اچھی خاصی آمدنی ہے اس کی، وہ ہمیں سارا کچھ دیکھا ہے، ہم نے گاڑیاں بھی دیکھی ہیں، لے بھی ہیں، رکھی بھی ہیں، اپنے ذاتی گھر میں بیٹھے ہیں، اور باقی ہے جو رہنا،
ہمیں لالچ پہ تو نہ ہم نے بیٹی دی تھی، نہ ہی لالچ پہ اب بیٹی کہ ہم اس کے ساتھ صلح کریں گے. اگر صلح والا کوئی کھاتا اس کا ہے نہیں، پہلے وہ اپنا علاج کروائے، اس کے بعد دیکھیں گے. اور ہم ڈیورس ہی چاہتے ہیں، ہم ڈیورس ہی لیں گے. بیمار ہے وہ، صحیح ہو نہ ہو، ہم انتظار کیوں کرتے رہیں اس کا؟ ہم نے عدالت رجوع کیا تو صرف ہم ڈیورس لیں گے. ہم کچھ بھی نہیں لینا چاہتے. جو کروڑوں والے کہیں وہ ہم نے صرف لکھوایا ہے، ہم لینا نہیں چاہ رہے. ہم نے لکھوایا حفاظت کے لیے کہ انٹرویو میں اس نے کہا تھا میں نے گاڑی دی ہے دانیہ کو گفٹ میں، اور میں گھر بھی دوں گا اس کو، میں یہ چیز بھی دوں گا. بھئی فیک کوئی بنوا لے، ہم پہ الزام لگوا دے، ہم غریب لوگ کہاں سے دیں گے؟ تو ہم نے یہ لکھوایا ہے کہ کل رقم اتنی بنتی ہے. اس نے ہمیں وعدے کیے تھے، دیا کچھ نہیں ہے، اور ہم لینا بھی کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف ڈیورس ہی چاہتے ہیں. ابھی اس کے آ رہے ہیں فون، پیسے لے لو، بیوی میری دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، منتیں کر رہا ہے. اگر ہم لالچی ہوتے کہتے بابا دیو پیسے، ہمارا تو موقع ہے، ہم کیوں لے پیسے؟ ہمیں اپنی بچی کی زندگی عزیز ہے. ہم نے نہ لالچ پہ رشتہ کیا تھا، نہ ہی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں 1 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم جیسے ہیں ٹھیک ہیں، شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی ہوئی. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ دانیہ شاہ جو کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری بیوی تھیں، ان کی والدہ موجود تھی. آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی. اب ان کی گفتگو سننے کے بعد ان کی گفتگو میں کتنی حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور نیچے کمنٹ کے اندر آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے. اپنی کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان عامر امین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.